السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. بڑی اہم خبریں اور بلکہ یہ ایک بریکنگ خبر سے آپ سمجھ رہے ہیں. جو پیپلز پارٹی بغاوت اسمبلیاں توڑنے پر رضامند ہو گئے اور وزیر اعظم سے سمری کا مطالبہ بھی کر دیا. دوسرا، طاقتور ادارے کے سربراہ میں کی تبدیلی میں عمران خان کے حامی یا قریبی ساتھی کی واپسی کی بات جو ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے. تیسرا، سوابی کے جلسے میں کل ایک بڑا اہم اعلان ہونے جا رہا ہے. پنجاب میں معاملات کیسے بدلیں گے. چوتھا، 3 بڑے رہنماؤں کو کیوں منظر عام سے ہٹایا گیا. پانچواں معاملہ جو عدلیہ سے 2 بڑے ججز کے بعد اب 8 ججز کا اضافی نوٹ. الیکشن کالعدم ہونے کا معاملہ، معیشت سمیت سیاسی عدم استحکام اور عمران خان کی غیر قانونی قید کو جو آج 1 سال ہوا، اس میں تحریک انصاف اور پاکستان میں کیا کیا بدلا وہ میں آپ کو تھوڑا تفصیل سے بتاؤں گا. بنگلہ دیش کے لوگ آج 1971 کے بعد 2024 میں بھی جیت گئے. اور آخر میں شیرفضل مروت کا بڑا اہم بیان اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا بھی ایک بڑا بیان آیا ہے. سب سے پہلے جو بڑی خبر تحریک انصاف کے جلسے کی چکے مل چکی ہے. پیپلز پارٹی اسمبلیاں توڑنے پر تیار ہے. معاملہ اصل میں کیا ہے. سابق چیئرمین سینٹ اور پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نییر حسین بخاری بڑے اہم عہدے پر ہیں. پیپلز پارٹی کے تمام معاملات یہی چلاتے ہیں اور ان کا جو بھی بیان آیا یہ حالیہ واقعات میں آیا. اور یاد رکھیں یہ بیان کبھی آصف زرداری کی مرضی کے بغیر نہیں دیتے. یہ بیان نون لیگ کے وزراء کے تسلسل کے ساتھ جو بیانات آئے، اور جو بیانات جیسے شہباز شریف نے کہا دباؤ بڑھا تو استعفیٰ دے دوں گا، 4 وزراء کا استعفے کی کوشش، ان کے کام میں مداخلت کا وہ دعویٰ، پھر خواجہ آصف کے وزیر دفاع کے احسن اقبال کے جو ابھی اس نے بجلی کے بحران ہم حل نہیں کر سکتے کسی اور کو بلائیں. اور خواجہ آصف نے تو بڑے واضح انداز میں کہا کہ انہیں لگ رہا ہے کہ ملک میں آئینی بحران ہونے والا، الیکشن منسوخ ہونے والے ہیں. اور عدم استحکام اور سیاسی عدم استحکام جس میں حکومت اب ڈیلیور نہیں کر سکتی، موجودہ حکومت ٹوٹنے کے دہانے پر اس کا حل کیا ہے. اس کے بقول خود نییر حسین بخاری کے ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. انہوں نے جنرل مشرف کی اس وقت کی حکومت کی مثال بھی دی کہ نواز شریف کی حکومت جب ختم کی گئی تو اس کی وجوہات ہی آج بالکل وہی ہیں. اس صورتحال میں پیپلز پارٹی واحد اتحادی جماعت نون لیگ کی، کیونکہ ایم کے ایم تو نہ 3 میں نہ 13 میں، تو پیپلز پارٹی نے واضح طور پہ نے کہا کہ حکومت کو خطرہ ہے تو شہباز شریف قومی اسمبلی توڑنے کی تجویز صدر زرداری کو دیں، نئے انتخابات کروائیں. پیپلز پارٹی اس پر مکمل طور پر تیار ہے. اور اس کی دیکھیں بڑی وجہ، ایک تو 8 فروری کے الیکشن سے انہیں لگ رہا ہے کہ عدالتی محاذ پر ناکامی ہونے جا رہی ہے اور سسٹم کو ڈیریل ہونے سے بچانا، یعنی مارشل لا ایمرجنسی لگے گی، حالانکہ اس کے امکانات نہیں ہیں. لیکن 8 فروری کے الیکشن کالعدم ہونے کے بعد انہیں مکمل یقین ہے کہ نیا الیکشن یہ کسی صورت میں جیت نہیں سکتے. اور سب سے بڑا دکھ جو بلاول زرداری وزیر اعظم نہیں بنا. اور نییر حسین بخاری تو کہہ رہا تھا ہم نے تو پی ٹی آئی کو پیشکش کی تھی، وہ نہیں مانے. نون لیگ کو نام بناتے تو اسمبلی نہیں بنتی اور معاملات نہیں چل سکتے. لیکن بہت گلے شکوے ہیں، نہ حکومت میں نشستیں ملیں، نہ ہمیں وزارتیں ملیں. اور الیکشن کمیشن پر انہوں نے بھی ملبہ ڈال دیا سارا، کہ جس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا قربانی کا بکرا الیکشن کمشنر ہی بنے گا. تو پیپلز پارٹی نے آج اعلان بھی کر دیا کہ تحریک انصاف کو کالعدم کرنے کے کسی معاملے میں شریک بھی نہیں ہوں گے، نہ ہی عدلیہ اور نون لیگ کے اس تنازع میں پارٹی بنیں گے. یہ حکومت سے الگ ہونے کو تیار ہے اور یہ بہت بڑا بیان ہے. یہ واحد پارٹی کے ساتھ کھڑی تھی. اب الیکشن کالعدم ہونے کی طرف ہی جا رہا ہے. اور اس وقت دیکھیں جو بڑی خبر جو زیر گردش ہے، جس کی میں تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن جب آگ لگے دھواں تو اٹھتا ہے. اگست میں ویسے ہی عہدہ جو ہے تا حکم ثانی پر چل رہا ہے، یہ ختم ہونے جا رہا ہے. ایسے شخص کو لانے کی بات ہو رہی ہے جس سے معاملات بہتر کیے جائیں، جس پر دونوں پارٹیوں کو اعتماد. اور یاد رکھیں کہ اس وقت موجودہ لوگوں کو عمران خان پر اعتماد نہیں اور عمران خان کو ان پر نہیں. اس فقدان کو دور کرنے کے لیے جو درمیانی راستے میں ایسے لوگوں کو سامنے لانے کی کوشش جو خان کے حامی تھے، دوست بھی کہا جا سکتا ہے، جنہیں سائڈ پہ کیا گیا، بہت دور بھیجا گیا، اب قریب لانے کی کوشش ہے. یہ خبر چونکہ تصدیق شدہ نہیں ہے اس لیے میں نام نہیں لے رہا. اس پر میرا تجزیہ ہے، اگر ایسا ہوا تو معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اب چونکہ بڑا معاملہ سوابی کے جلسے کا آج خیبر پختونخوا میں پہلی مرتبہ عمران خان کا صوبہ نظر آ رہا ہے، پاکستان کا صوبہ جہاں عمران خان کی تصاویر بل بورڈ ہر طرف لگ چکے ہیں. کراچی سے حلیم عادل شیخ قافلے لا رہا ہے، لاہور سے میر شرافت علی آ رہا ہے، بلوچستان سے صدام ترین آ رہا ہے. پورا پاکستان اس وقت اس جلسے میں دیوانہ وار شرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور تو اور اوورسیز پاکستانیوں کا آج آپ نے احتجاج دیکھا ہوگا، جسم سب کے یہاں تے دل و دماغ سوابی پہنچا ہوا تھا. اس جلسے میں شرکت کے لیے خواتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد آئے گی. یہ کراچی میں حلیم عادل شیخ مسلسل ریلیاں نکال کے ایک ماحول بنا چکے تھے، اس کے اثرات آپ کو کل نظر آئیں گے. اور یہ جلسہ چاہے ہو خیبر پختونخوا میں رہا ہے، سوابی چکے خیبر پختونخوا میں، لیکن پنجاب میں انہوں نے بدترین کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کیا. پاک پتن سے لاہور تک لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ جاری، لیکن چونکہ یہ اب دستور بن چکا ہے، لوگ عادی ہو چکے ہیں ظلم اور فسطائیت کے، اسی لیے تحریک انصاف کے لوگ اب باز نہیں آ رہے. یہ کلمہ چوک سے جو زمان پار تک عمران خان کے لیے آپ کو پتہ ہے بہت بڑی ریلی ان حالات میں. اور سوابی کے جلسے سے دیکھیں اور کوئی اثر ہو یا نہ ہو، پنجاب میں جو پہلے ہی بنگلہ دیش سے اثر لے رہا ہے، اب اٹھنے میں انہیں شاید مدد ملے. حماد اظہر کل سوابی کے جلسے میں بڑا اہم اعلان و توقع
وہ مجھے لگتا ہے کہ کل سے پنجاب میں تحریک چلانے کا اعلان کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ لاکھوں لوگ اکٹھے کر کے حکومت کو بتائیں. حکومت وہی کوشش کرے گی کرسیاں گننے کی, وہ لوگ آ جائیں گے سامنے 100% جلسے کو 10% بنانے کی, یہاں ان کی حکومت ہے جی, دیکھیں جی 200 لوگ تھے فلاں تھے, اور جلسے کو متنازع بنانے کی بھی کوشش کی جائے گی. ایک طرف تحریک انصاف اسلام آباد کے جلسے کی بھی اجازت مانگ رہی ہے 13 اگست کو, اور اگر وہ معاملہ چل پڑا تو پھر یہ رکنے کا نام نہیں لے گا. کچھ تنقید بھی جو بینرز پر 3 بڑے رہنماؤں کی تصویریں غائب کی گئیں, اور اس میں بہت سے چہروں کو پاکستانی جانتے ہی نہیں. شاہ محمود قریشی, پرویز الہی, مراد سعید, تینوں کی تصویریں بڑے پردے سے غائب. پرویز الہی کو عمران خان سلوٹ مار رہا ہے, شاہ محمود آج بھی جیل میں ہے, مراد سعید روپوشی کی زندگی, لیکن تصویریں شاہ فرمان کی, عاطف خان کی, سردار اختر مینگل کی, اور کچھ لوگوں کے تو یقین کریں نام ہی پہلی شکلیں ہی پہلی دفعہ دیکھی ہیں. پہلے انہوں نے ایک چھوٹا سا بلنڈر مار دیا ہے, جلسے سے 2 دن پہلے شیر افضل کی رکنیت منسوخ کی, خواہ مخواہ کچھ لوگوں کو بدل کرنے کی کوشش کی. شاید وہ ہوتا تو انہیں فائدہ ہی ہونا تھا اس کی مقبولیت سے. بہرحال جو سیاسی اداکار تھے انہیں نقصان ہونا تھا. شیر افضل مروت ہوا, شیخ وقاص ہوا, سلمان اکرم راجہ, صدام ترین جیسے لوگوں نے خان کی غیر حاضری میں اس جماعت کو یہاں تک پہنچایا ہے, اس جماعت کو اس بحران سے نکالا ہے. اب دیکھیں یہ جو نکالنے والے مثال کے طور پر شبلی فراز صاحب ہیں, تحریک انصاف کی شمولیت کے بعد میں ان کی خدمات دیکھنا چاہ رہا تھا, قربانیاں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ان کے آنے سے تحریک انصاف کو کتنا فائدہ ہوا, کتنا نقصان. فائدہ تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا, بہرحال نقصان بہت بڑا ہے. اب دیکھنا یہ اب کتنا بڑا قافلہ لے کے کل تحریک انصاف میں آئیں گے, اور یہاں تقاریر بھی ہوں گی, اعلانات بھی ہوں گے, علی امین گرجے کا بھی, برسے کا بھی, اور اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کو باتیں بھی بتائیں گے. لیکن یہ جلسہ ہو رہا ہے بہت بڑا. اب جنہیں بہت سارے لوگوں کی آپ کو پتہ ہے پنجاب میں احتجاج کی اجازت نہیں تھی, میرے خیال میں جنہیں نکالا جا رہا تھا انہیں احتجاج کی ذمہ داری دے دیتے جو 13 اگست کا جلسہ ان میں کام آتا. بہرحال سوابی کے جلسے کی بہت بڑی اہمیت ہے. ایک تو خان کی ہدایات ہیں, خان 1 سال سے قید ہے, لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے, پوری دنیا میں معاملہ جائے گا, اور اصل معاملہ تو سوشل میڈیا پہ چلے گا. لیکن چونکہ ہماری یادداشت تھوڑی کمزور ہے اس لیے میں آپ کو اس کی تھوڑی اہمیت بتاؤں. دیکھیں خان کو 5 اگست کو 2023 زمان پارک لاہور سے غیر قانونی اغوا کیا گیا تھا. گرفتار تو بڑا سلجھا ورڈ ہے. یہاں توشہ خانہ میں گرفتاری ہمایوں دلاور نے جو 3 سال کی سزا تھی وہ جو کل عدم ہو گئی تھی. خان کو اٹک جیل میں رکھا گیا, جو سلوک ہوا وہ آپ تک بہت ساری معلومات آ چکی ہیں. سردیاں بھی خان نے سخت برداشت کیں, بغیر چھت کے بارش بھی برداشت کی, شدید ترین گرمی بھی برداشت کی. آج بھی اس عمر میں آپ کو پتہ ہے بیماریاں عام ہوتی ہیں, دانتوں کی تکلیف کا شکار ہے, آنکھوں کی تکلیف کا شکار ہے, فوڈ پوائزننگ 2 دفعہ ہوئی, ٹانگ میں درد ہوا, بخار ہوتا رہا. لیکن خان نے ایک مرتبہ بھی اپنی تکلیف جو ہے وہ زبان پر اس کا اظہار نہیں کیا, وہ ورکرز اور کارکنوں کی بات کرتا رہا. خان کو انہوں نے ملٹری کا ٹرائل سے بھی ڈرایا, کبھی خان کو الیکشن سے 5 دن پہلے 31 سال کی سزا دے کے ڈرایا, پھر خان کے سیل میں کیمرے لگا کے انہوں نے اعصاب توڑنے کی کوشش کی, چھوٹی چھوٹی دیواریں رکھیں, پردہ چھینا. خان جو سابق وزیر اعظم تھا اس کا حق تھا, لیکن کبھی گھٹیا ترین کیس بنائے, کبھی بیوی پر ظلم و ستم, ہر حربہ انہوں نے آزما لیا. اب بات آ گئی صرف معافی مانگ لیں. خان نے جواب دیا معافی آپ مانگیں, اور وہ بھی عوام کے سامنے. ظلم تو میرے ساتھ ہوا, غوا مجھے کیا, پارٹی میری توڑی, معافی آپ مانگے. شہادتیں ہم نے دی, ہمارے تو 25 لوگ آج بھی مسنگ ہیں, ہم کس بات کی معافی مانگیں. تو اب معافی مانگنے تک بات پھنس چکی ہے. اور اس دوران اچھا قوم نے خان کا دیدار بھی 4 مرتبہ کیا ہے. یہ گرفتاری کے وقت ایک تصویر تھی زمان پارک سے, آپ کو پتہ ہے, جو بختر بند گاڑی سے دوسری تصویر آئی, تیسری الیکشن کے وقت آئی, جو چوتھی جو تھی سپریم کورٹ کی سماعت کے وقت آئی, پھر ایک آڈیو لیک بھی عوام نے سنی. بہرحال انہوں نے عوام کا رابطہ خان سے کاٹا. خان کی جو ملاقاتیں وہ 90% جو ملاقاتیں وہ وکلا کے ساتھ ہی ہوتی نہیں, اور خان چونکہ قانونی جنگ لڑتا رہا, اور وہ قانونی جنگ جیت بھی گیا, اعصاب کی جنگ بھی جیت گیا, اخلاقی جنگ بھی جیت گیا, اسلامی جنگ بھی جیت گیا. یہ نہ تو خان کو بددیانت ثابت کر سکے, نہ غدار ثابت کر سکے, نہ بدکردار ثابت کر سکے, نہ دہشت گرد ثابت کر سکے, اور ہر میدان میں خان سے ہار چکے ہیں. اب عمران خان کے خلاف دیکھیں 2 سیاسی جماعتیں انہوں نے بنائی. حال کیا ہوا, استحکام پارٹی کا 36 حلقوں میں لڑے, 2 نشستیں لے کے گئے, 3 نشستیں لے گئے, 2 قومی کی اور 1 پنجاب. اب اس میں علیم خان کو انہوں نے بس ایک وزیر بنا لیا, اور باقی چونکہ باجوہ صاحب کا آپ کو پتہ ہے فیورٹ تو اسے بنانا ہی بنانا تھا, اور اون چودھری سے چونکہ عدت کا کیس لڑوانا تھا. جہانگیر ترین اپنی سیٹ ہار کے سیاست ہی چھوڑ گیا, اور جماعت کے حالات تو یہ کہ کاغذات میں بھی اب نہیں رہی. علیم خان کو منسٹر بنایا گیا, لیکن پوری جماعت ختم ہوگی, صرف ایک شخص کے لیے واردات کی, وہ ہار گئی. پرویز خٹک کا بھی یہی انجام ہوا. اور انہوں نے خان کو اس دوران ڈائریکٹ انڈائریکٹ پیغامات بہت سے بھیجے, اور خان ایک ہی بات کرتا رہا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ آئے بات کرے, مینڈیٹ واپس کرے, آئین اور قانون کے دائرے میں آئے, اور فتح مکہ کی طرح معافی کا ہم اعلان کریں گے. لیکن وہ جو خوف کا بت جو خان توڑنے کی بات کرتا تھا, اور عوام سمجھتی تھی عوام کو کہہ رہا ہے, وہ اصل میں ان کو کہہ رہا تھا کہ خوف کا بت وہ آج تک نہیں ابھی تک ٹوٹا. جس دن وہ ٹوٹے گا اس دن پھر سسٹم ٹوٹے گا. یہ یاد رکھیں کہ خان کی گرفتاری سے 3 مہینے پہلے 9 مئی ہو چکا تھا,
اور 9 مئی سے پہلے خان پر 200 مقدمات تھے. ضلع شاہ ارشد شریف کی شہادت بھی ہو چکی تھی, زمان پارک پر حملہ بھی ہو چکا تھا, جوڈیشل کمپلیکس میں خان پر قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا تھا, وزیر آباد میں اور خان کو گولیاں بھی لگ چکی تھیں. 50 جلسوں کی خان نصف سینچری بھی مکمل کر چکا اور اسٹیبلشمنٹ قابو نہیں پا سکی. 9 مئی کا فالس فلیگ ہوا. 57 تحریک انصاف کے بڑے رہنما توڑے, پارٹیاں چھڑوائیں, کچھ گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہو گئے. جب سے خان گرفتار ہوا, تحریک انصاف کا یہ کل پہلا بڑا جلسہ ہوگا, اس سے پہلے ابھی تک نہیں ہوا, اور یہ جلسہ خبروں میں بنے گا. بیرسٹر گور چیئرمین بھی بنا. تحریک انصاف 3 مرتبہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی لڑی, جسے الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیا. سپریم کورٹ نے بلے کا نشان چھینا, تحریک انصاف سے پلینگ فیلڈ چھینی, ان کے امیدواروں کو اغوا کیا, گھر بار کاروبار سب تباہ برباد کیا, پارٹی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی. ہر رہنما پر 20 سے 30 FIR ہیں, اور اس کے باوجود تحریک انصاف نے سیاسی معجزہ کیا. ایک صوبے میں حکومت اور پاکستان کی اب سب سے بڑی پارٹی بھی بننے جا رہے ہیں. پارلیمانی سیاست میں نمبر 1 ہے, مخصوص نشستوں کا کیس بھی جیت گئے. تو سارے عمل میں بحران میں قیادت نظر آئی. شیخ وقاص اکرم نظر آیا, شعیب شاہین نظر آیا, رؤوف حسن نظر آیا. میڈیا میں پارٹی میں انہوں نے موقف بیان کیا. عوام میں احتجاجی سیاست کے طور پر پاکستانی سیاست میں شیر افضل کا نام سامنے آیا. جتنی جلدی اس قیادت نے شہرت اور مقبولیت کی بلندی بڑھائی, پارٹی میں گروپنگ بھی بنی, بڑا اضافہ ہوا. شین میم نون زے ڈال جو مرضی نام ڈال دے, گروپ بنے. KP میں وہاں حکومت ہے, لیکن 2 حکومتیں ہیں. ایک عوام کی حکومت ہے جو علی مین گنڈا پور چلاتا ہے, اور دوسری اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے جن کے فیصلے چلنے نہیں دیتے. اب تحریک انصاف نے سیاسی افق پر ہر بحران کا سامنا کر لیا. تمام لیڈرشپ جیلوں میں گئی, خواتین بچے بزرگ ظلم و ستم کا شکار ہوئے. خان اپنی لڑائی عدالتوں میں جیتا. 200 میں سے 5 بڑے کیس, توشہ خانہ, عدت, سائفر, القادر, یہ تقریباً خان سارے کیس جیت چکا ہے. 9 مئی کا بیانیہ آہستہ آہستہ دم توڑتا جا رہا ہے, اور جو عدالتیں فیصلہ دے رہی ہیں, وفاق اور اسلام آباد کی عدالت صرف دیکھیں. خان کے ایک نے 9 مئی کا جسمانی ریمانڈ ختم کر کے تفصیلی فیصلہ دیا. وہ ذرا بیٹھ کے پڑھیں کسی دن, آپ کو اندازہ ہو. یہ کسی عدالت میں کیس نہیں ٹھہر سکتا. اسلام آباد میں بھی یہی ہوا. سیشن عدالت کے جج ہیں وہ فرق فرید صاحب, انہوں نے 9 مئی کا بیانیہ اڑایا. سرگودا میں غلام عباس نے اڑا دیا, راولپنڈی میں بھی اڑا دیا. اسی لیے 9 مئی میں 95% لوگ رہا بھی ہو چکے. یہ کیس ایک ہفتہ بھی کسی عدالت میں نہیں ٹھہرا, کیونکہ کوئی ثبوت نہیں تھا. القادر نیب ٹرسٹ میں بھی یہ ہونے والا ہے. اب صورتحال یہ ہے, پاکستان کی عوام یاد رکھے, یہ کھیل اختتامی مراحل شروع ہو چکے ہیں. اب صرف فیصلہ ہونا ہے کہ معاملات جائے گا کس طرف. ایک طرف عدلیہ ہے, نون لیگ قاضی فائز کا جس طرح انتظار کرتی رہی, جنرل باجوہ قاضی فائز کا انتظار کرتا رہا کہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اب جسٹس منصور علی شاہ کا انتظار پاکستان کی عوام کر رہی کہ وہ معاملات کو ٹھیک کرے گا. جس طرح قاضی کا 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن جاری ہوا, اب اسی لیے منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہا, کیونکہ اب یہ لڑائی جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, تحریک انصاف, ماضی میں تو حکومتیں لڑتی رہی ہمیشہ, آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اعظم لڑتا رہا, اس دفعہ اپوزیشن لڑ رہا ہے. اسی لیے استعفے اور نوکریاں جو ختم ہوں گی تو معاملات بدلیں گے. اتحادی جان چھڑا رہے ہیں, نون لیگ پیپلز پارٹی سے جان چھڑانا چاہتی ہے, اور پیپلز پارٹی کا تو میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا کہ یہ تحلیل کر کے اسمبلیاں نئے الیکشن کا مشورہ کیوں دے رہی ہے. یہ نیگر بخاری کے بیان کو آپ لائٹ نہ لیجئے گا, یاد رکھیے گا. 8 فروری کے الیکشن پہ جو سوالیہ نشان ہے اسے دور نہیں کر سکتے. اب کوئی احسن اقبال کا بیان جو ماہرین بجلی ٹھیک کر سکتے ہیں, نئے معاہدے کر سکتے ہیں, وہ لے آئیں انہیں. اور اوپر عدلیہ سے 2 ججز سے جو انہوں نے نوٹ سے واردات کروائی, اس پہ تفصیلی فیصلہ کہتے ہیں آئے کہ کوئی غلطی نکالے اور الیکشن کمیشن اور حکومت اپنا مقصد پورا کرے. لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ تفصیلی فیصلہ جب آئے گا اس میں الیکشن کمیشن کے سربراہ سمیت انوار اللہ کاکڑ اور محسن نقوی کے سہولت کار بھی آئیں گے, قاضی فائز کا فیصلہ بھی آئے گا, بلے کا نشان بھی آئے گا. یہ تفصیلی فیصلے میں 8 اضافی نوٹ بھی ہو سکتے آ جائیں. انہوں نے تو 2 ججز سے اختلافی نوٹ لکھوائے ہیں نا. ابھی ذرا پڑھیے گا, جب آپ 8 نوٹ آئیں گے تو ان کے طبق روشن ہو جائیں گے. قاضی صاحب نے تو چیمبر ورک کے نام پہ یہ واردات ڈالی ہے, شروعات انہوں نے کی ہے, اختتام البتہ نہیں کر سکیں. جسٹس امین الدین, جسٹس افغان جو ان کا بیان ہے وہ دیکھیں تو تالڑ کی پریس کانفرنس نظر آتی ہے وہ. تو صورتحال یہ ہے کہ ملک کو شمالی کوریا ہی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی طرف سے فی الحال. کبھی فائر وال, کبھی صحافی اٹھائیں, کبھی سوشل میڈیا اٹھائیں, کبھی بند کریں, کبھی ڈیل کریں, کبھی معافیاں, کبھی رہائیاں. لیکن سچویشن بنگلہ دیش والی مجھے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جہاں ایک طرف پاکستانی عوام بنگلہ دیش کی عوام سے پرامن انداز میں کچھ سیکھنا چاہتی ہے. حکومت پاکستان کی حکومت سے شیخ حسینہ بہت کچھ سیکھ رہی ہے. وہ ایک جلی ہوئی عمارت میں سوگوار انداز میں تصویر سیشن کرا رہی ہے کہ دیکھیں عوام نے بلڈنگ جلا دی. وہ سیکھ گئی کیا کرنا ہے, لیکن اب پاکستان کی عوام نے کیا سیکھنا ہے اب یہ پتہ چلے گا. بس صرف فرق اب تھوڑا سا یہ رہ گیا کہ جس طرح پرامن انداز میں, جمہوری انداز میں اپنی آزادی کے لیے اکٹھے ہونا. دیکھیں کینیا کی لوگ مثالیں دیتے ہیں, سری لنکا کی دیتے ہیں, ترکی کی دیتے ہیں. بنگلہ دیش میں تو عوام 1971 میں نکلی اور 2024 میں بھی نکل آئی کہ کیسے پرامن انداز میں اپنے
جد و جہد کرنی ہے. حکومتیں تو آپ کو پتہ ہے تباہی بربادی پھیلاتی ہیں. یہی عوام پہلے شیخ مجیب کے لیے بھی نکلی تھی, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے آزادی لی, یہ ایک دفعہ پھر نکلیں. اب اس دفعہ آزادی بدقسمتی سے شیخ مجیب کی بیٹی سے لینے کے لیے نکلے. اور پاکستان کی قوم خوش قسمت ہے, یقین کریں, خان سیاست میں اپنے خاندان کے کسی شخص کو جو نہیں شامل کیا تو یہاں شیخ مجیب سے بھی خان منفرد ثابت ہو. یہ بھی یاد رکھیں. بنگلہ دیش کی عوام تو پاکستان کی عوام سے منفرد ثابت ہوئی نا. یہ تو صرف نوکریوں کے لیے بنگلہ دیش میں نکلے, جن کی آبادی کا 1/4 صرف جو 45 لاکھ نوجوان ہیں وہ بے روزگار ہیں. یہاں تو 64% ہیں نوجوان جو بے روزگاری میں بنگلہ دیش کے نوجوان سے بہت آگے نکل چکے ہیں بے روزگاری میں. اور ان کا ریٹ دیکھیں تو وہ صرف 5% ہے, یہاں 11% ہے. وہاں تو مہنگائی 9% ہے, اور یہاں سرکاری اعداد و شمار میں جو انہوں نے 38% مہنگائی کو 12% کاغذات میں کر دیا, جیسے اسحاق ڈار نمبروں میں ہیرا پھیری کرتا تھا, اسی طرح کی ہیرا پھیری. دکان پہ جائیں تو مہنگائی 12% نہیں 120% ہے, جسے یقین نہیں جا کے چیک کر لیں. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان کیوں نہیں نکلتا, یہ کیوں نہیں وینزویلا, سری لنکا, کینیا, بنگلہ دیش کی طرح نکلتا. دیکھیں, بنگلہ دیش اور وینزویلا کا پاکستان سے مقابلہ کرنا مشکل ہے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے وہ صرف شمالی کوریا میں ہو رہا ہے, جبوتی میں ہو رہا ہے, چاڈ میں ہو رہا ہے, نائجر میں, مصر میں, ان ممالک میں ہو رہا ہے. اس کے باوجود پاکستان کی عوام ان سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہے. ان تمام ممالک کے تو معاشی حالات پاکستان سے بہت بہتر ہیں. وہ بھی یہ تو 300 یونٹ بجلی کا آپ کو کہہ رہے تھے نا مفت, آج دودھ کے ڈبوں پہ مریم نواز کی تصویریں لگ رہی ہیں, یا آٹے کے تھیلوں پہ نواز شریف لگ رہی ہیں, یا ٹوائلٹ کے باہر شہباز شریف لگ رہی ہیں, یا 4 سہیلیاں ٹک ٹاک پہ پنجاب چلا رہی ہیں. چچا بھتیجی جو ہے ملک پر اپنے تجربے کر کے ہاتھ سیدھے کر رہے ہیں. لیکن اصل فرق جو ہے وہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی عوام کو اس بات کا اندازہ ہے. بنگلہ دیش میں وہ سمجھ گئے تھے کہ 1970 میں الیکشن کی واردات ان کے ساتھ نہیں ہوئی, یہ ان کی نسلوں کو تباہ کرنے کی واردات تھی. وہ سمجھ گئے تھے, اس کا مظاہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے. پاکستان کی قوم کو الیکشن کی اہمیت سمجھ آ گئی, ووٹ انہوں نے ڈال دیا, لیکن ووٹ کے تحفظ کا انہیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ تحفظ کیسے کرنا ہے. جب پاکستان کی عوام اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو یہ سمجھ آ گئی تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. بہرحال معاملہ جیسے میں نے کہا اختتامی مراحل میں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن لائے, ان لوگوں سے جان چھڑائے, اور یہ جو ظلم اور فسطائیتیں ختم ہو, پاکستان کے حالات بہتر ہوں, اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے. اگلی ویڈیو تک لے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.